بسم اللہ الرحمن الرحیم. The Life Story of منصور سیزن 1 ایپیسوڈ نمبر 6 پارٹ 2. ہم گاڑی کو دریا کی طرف ویرانے میں لے گئے اور میں نے مولوی کا منہ اور ناک ایک ہاتھ سے بند کر دیے. کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آنے لگا اور ہوش میں آتے ہی شور مچانے لگا. میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے کیوں پکڑا؟ مگر تھوڑی سی مرمت کے بعد ٹھیک ہو گیا. میں نے اس سے کہا کہ سچ سچ بتا دو ساری بات، ورنہ تمہیں باندھ کر دریا میں پھینک دیں گے اور تمہاری ناش بھی قسمت سے کسی دوسرے شہر سے ہی ملے گی. مولوی نے زبان کھول دی اور کہا کہ مدثر عثمان اکثر مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ یہ گھنونا کام کرتا رہتا ہے. مدثر افیم وغیرہ کا نشہ بھی کرتا ہے. اس دن اس نے اس لڑکے کو کمرے میں بلایا اور جب لڑکا بھاگنے لگا تو پہلے اس پر خوب تشدد کیا، پھر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، جس کی وجہ سے لڑکا مر گیا. جس پر اس کو اور تو کچھ نہ سوچا تو لڑکے کا آزاد بند نکال کر اس کے گلے میں ڈال کر خودکشی کا ڈرامہ رچایا کہ لڑکا گھر سے لڑ کر آیا تھا، مدرسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا. گھر والوں نے مجبور کر کے اس کو مدرسے میں بھیجا تو مدرسے میں آ کر خودکشی کر لی اور معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے میڈیکل کرانے والے ڈاکٹر اور پولیس کو اچھے خاصے پیسے دیے اور اس کے چچا نے بھی معاملہ دبانے کے لیے اپنے تعلقات استعمال کیے. لیکن آپ اگر ثبوت یا عدالت میں گواہی کی بات کریں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ مجھ سمیت کوئی گواہی دے گا. اگلے دن میں نے مولوی فاتح علی کے مدرسے میں پڑھنے والی ایک لڑکی کا انٹرویو کیا جو کہ ہماری جماعت میں شامل ایک لڑکے کی بہن تھی. اس کے ساتھ شروع میں نے بہت ہنس کر پیار سے بات کی. ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ آج کل جو تم لوگوں کے مدرسے سے غائب لڑکیوں کا شور مچا ہوا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بات سنتے ہی لڑکی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور چلا گیا. میں نے کہا شاید یہ مدرسہ کو بدنام کرنے کی سازش ہے، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال لڑکیاں تو غائب ہوئی ہیں، ان کے خاندان کا برا حال ہے. مجھے لگتا ہے لڑکیوں کا کوئی کردار اچھا نہیں ہوگا، لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہیں. لڑکی نے سر جھکا لیا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو پکڑ کر مروڑنے لگی. مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ لڑکی بول پڑے گی، بس تھوڑی سی دستک اور دینی ہے. میں نے کہا دیکھو، تم ہمارے دوست کی بہن ہو، میری بھی بہن جیسی ہو. اگر اللہ نہ کرے یہ حادثہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہارے خاندان کا کیا بنتا؟ یک دم لڑکی رونے لگی. میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جگ سے پانی ڈال کر دیا اور کہا کہ تمہارے بھائی زندہ ہیں. تمہاری طرف میلی نظر سے بھی کسی نے دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے. لڑکی کہنے لگی کہ وہ لڑکیاں بہت اچھی تھیں اور میرے ساتھ بہت اچھی سلام دعا تھی ان میں سے ایک لڑکی سمینہ بہت لائق تھی. مولوی فاتح کا بیٹا ناظم جو ہمارے مدرسے کا پرنسپل بھی ہے، بظاہر مدرسے کا سارا انتظام مستورات ٹیچرز کے ذمہ ہے، مگر اوپر سے کنٹرولر یہی ناظم ہے اور یہ بعض دفعہ لڑکیوں کی کلاسز میں بھی چیک کرنے چلا جاتا ہے. اس سے لڑکیاں پردہ نہیں کرتی تھیں کیونکہ ٹیچرز کہتی تھیں کہ یہ تو ہمارے سرپرست ہیں، ان سے کیسا پردہ. ناظم کے سمینہ پر آہستہ آہستہ التفات بڑھتے گئے اور یہ کلاس میں اس کی بہت تعریف کرتا اور کہتا کہ اس دفعہ ہم نے بیرون ملک پڑھنے کے لیے سمینہ کو بھیجنا ہے. سمینہ کے ساتھ سعیدہ لڑکی اس کی ہمراز تھی جو غائب ہوئی تھی. ایک دفعہ سعیدہ نے بتایا کہ سمینہ کو ناظم اپنے آفس میں بھی بلا لیتا ہے. کچھ دن بعد سمینہ اچانک کلاس میں کم آنے لگی. ایک دو دفعہ ملی تو بجھی بجھی سے تھی اور ہمیشہ ایک بڑی سی گاؤن نما چادر اوڑھ کر رکھتی. پھر اچانک پتہ چلا کہ سمینہ اور سعیدہ غائب ہو گئی ہیں. اب نہیں سمجھ کہ کیا معاملہ ہے. مدرسے میں شروع میں لڑکیوں میں چم گوئیاں تھیں کہ شاید مولوی ناظم نے سمینہ سے شادی کر لی ہے، مگر جب ساتھ سعیدہ بھی غائب ہو گئی تو بہت باتیں ہوئی، مگر ٹیچرز نے ہمیں بہت ڈرایا تو ہم خاموش ہو گئیں. بھائی یقین جانے میرا مدرسے میں پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا، بہت عجیب سا ماحول ہے، مگر گھر والوں کے ڈر کی وجہ سے چلی جاتی ہیں اور کسی سے ذکر بھی نہیں کرتی اور نہ ان مدرسے والوں کے خلاف ہماری کوئی بات سنتا ہے. پتہ نہیں آپ کو سب کچھ کیوں بتا دیا. میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور دل میں سوچا کہ اس کے لیے مجھے تمہارے دماغ سے کھیلنا پڑا.
جیسا کہ مجھے شک تھا اور اس کی تصدیق کے لیے میں نے شہر کے ایک بدنام پرائیویٹ ہاسپٹل کا چیک اپ کیا اور اس ہسپتال کی ایک نرس کو ہپناٹائز کر کے کہانی کا پتہ کیا۔ سمینہ مولوی ناظم کے سبز خوابوں میں آ کر اس سے حاملہ ہو چکی تھی اور سعیدہ کو بھی یہ بات پتہ تھی۔ ان دونوں نے ناظم پر دباؤ ڈالا کہ ناظم سمینہ سے شادی کر لے، مگر وہ پرانا پاپی تھا۔ اس نے اسے کہا کہ وہ اس سے شادی کر لے گا مگر اس سے پہلے حمل گرانا ہوگا۔ اس کے لیے وہ مولوی ناظم کے ڈیرے پر لڑکیوں کو لے گئے، سعیدہ کو سمینہ کے ساتھ دیکھ بھال کے لیے لے گئے اور ڈاکٹر کو وہیں بلایا، اور آن آپریشن اچانک سمینہ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا اور اس کی موت واقع ہوگی۔ ناظم پریشان ہو گیا اور اس نے سوچا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے سعیدہ کے سر پر ہتھوڑے سے وار کیا اور دونوں کو اپنے ڈیرے پر ایک جگہ کھڈا کھدوا کر دفن کر دیا۔ میں نے سارا معاملہ چودھری نواز کو بتایا۔ چودھری نواز نے دونوں مولویوں کو بلایا اور کہا کہ اب بتاؤ کیا پروگرام ہے۔ دونوں مولویوں نے سر جھکا لیا اور کہا کہ آپ ہمارے مائی باپ ہو، جیسا کہو گے وہی ویسا ہی ہوگا، وہی کریں گے۔ مولویوں نے تو اپوزیشن کو چھوڑ دیا اور ایک دفعہ پھر چودھری نواز کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ لڑکے اور لڑکیوں کے خاندان کو اچھے خاصے پیسے دیے گئے، مگر میرے دماغ میں طوفان چل رہے تھے جن کا میں کس سے اظہار کرتا کہ کیا میں بھی ان جیسا ہوں۔ میرا دل پریکٹس میں بھی نہیں لگتا تھا۔ ایک دن ماسٹر شیانگ نے مجھے پاس بلایا اور میرے دل کے مقام پر انگلی رکھ کر بڑے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ کبھی کبھی اس کی بھی سن لینی چاہیے۔ 2 دن بعد اخبار کی خبر کے مطابق مولوی شکور کے بھتیجے مدثر عثمان کی ننگی لاش اس کے کمرے میں آزار بند کے ساتھ چھت کے پنکھے کے ساتھ لٹکی پائی گئی، اور اس سے اگلے دن مولوی فاتح کا بیٹا ناظم اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ کسی نے تیز دھار آلے سے اس کی گردن کاٹ دی۔ حکومت کے مطابق فرقہ وارانہ فسادات کرانے کے لیے غیر ملکی ایجنسیوں نے یہ سازش کی ہے۔ پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس ایپیسوڈ کا یہی اختتام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اس کہانی کا اگلا حصہ بقیہ آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔